اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ مائل ہونا، گناہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حد اعتدال سے جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 198 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج۔ اصل میں جناح کا جو لفظ ہے یہ جنوح سے ہے اور جیم نون ہا اس کا روٹ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ایک طرف مائل ہونا۔ گناہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حد اعتدال سے جب بندہ ہٹ جاتا ہے، ایک طرف جھک جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اطاعت کا جو راستہ ہے وہ درمیانی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، لیکن جب ایک سائڈ پہ جھک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ گناہ بھی دراصل حد اعتدال سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں، ایک طرف جھک جانے کو کہتے ہیں۔ لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ تبتغوا تم تلاش کرو۔ یہ لفظ تبتغوا ابتغاء سے ہے اور جس کی میننگ ہوتی ہے کسی چیز کو تلاش کرنا، چاہنا۔ بھی یاد رکھیے کہ ما چاہنا اس کا مطلب نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو طلب کرنا لیکن اس کے ساتھ محنت کرنا، کوشش کرنا۔ تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا فضل، اور یہاں جو معنی آ رہا ہے فضل وہ رزق کے معنوں میں آ رہا ہے۔ رزق بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اسباب جو آپ کو میسر ہوں ان کو بروئے کار لانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں غلط ذرائع استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی آپ کو ملتا ہے۔ واقعہ سے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا سامان گھوڑا کسی بندے کے سپرد کیا اور جب واپس آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس بندے کو معاوضے کے طور پہ میں 8 درہم دوں گا، لیکن وہ بندہ غائب ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے زین یا زرہ وہ بھی موجود نہیں تھی اور اس بندے نے سیل کر دی، بیچ دی کسی بندے کو مارکیٹ میں جا کے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ اس نے 8 درہم کے بدلے میں یہ سودا کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ مسکرانے لگے اور سمجھانے لگے، فرمایا کہ اگر وہ بندہ صبر کرتا تو اس کو 8 درہم مل جانے تھے، لیکن اس نے غلط طریقہ استعمال کیا۔ اس کے مقدر میں 8 درہم ہی تھے لیکن اس نے حرام طریقے سے وہ لیے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، خالی جو اسباب ہمیں کریم رب نے دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لائیں، محنت کریں، کوشش کریں اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، یہی مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا کہ جو کچھ مقدر میں ہے مل جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یا دعائیں کرتے رہیں اور پھر محنت نہ کریں، یہ بھی درست نہیں۔ دعائیں بھی کریں، آپ محنت کریں، لیکن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے پھر اس پہ راضی بھی رہیں۔ بہرحال یہاں معنی کیا تھا کہ تم تلاش کرو رزق کو من ربکم، اپنے رب سے، اپنے رب کا۔ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ فَإِذَا پھر جب افضتم تم واپس آؤ،
تم یہ فا یا ضاد سے یعنی فیض سے ہے تو فیضان، فیضان کا معنی بہت زیادہ ہے. فیضان مدینہ، فیضان آپ نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا. جیسے فیضان الماء کہتے ہیں پانی کا زور سے بہنا. اور یہاں پہ کیا مراد ہے؟ گرو در گرو چلنا، یعنی کوئی بڑا مجمع جب کہیں سے نکلتا ہے، جیسے سکول ہیں، کالجز ہیں، جاتے ہوئے تو ایک ایک دو دو 10 جاتے ہیں، لیکن جب چھٹی ہوتی ہے تو اکٹھے نکلتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس انداز سے نکلتے ہیں جیسے بہت ہی زیادہ پانی کا ریلا ہو، بہت ہی زیادہ ہجوم ہو، ایک زیادہ بڑی تعداد میں جیسے لوگ ہوتے ہیں، کراؤڈ کی شکل میں باہر نکلتے ہیں، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. یہ خالی جانے کے لیے نہیں بلکہ جا کر واپس آنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سے آگے لفظ عرفات آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، یا جو خود حج کرنے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہی تذکرہ ہے کہ پھر جب تم واپس آؤ عرفات، عرفات سے، عرفات مکہ مکرمہ سے تقریباً 22 یا 23 کلومیٹر دور ہے، مشرق کی جانب ہے. اور ایک میدان ہے، اس میں ایک پہاڑ بھی ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، جس کو جبل عرفات کہتے ہیں اور جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے. عرفات عرف سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا. بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا پہچان کے لیے، عرف سے پہچانے جاتے. ایک تو نام ہوتا ہے اور بعض کے نام کے ساتھ کچھ عرف بھی لگایا ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پہچان کے لیے، بلندی کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اصحاب الاعراف کا لفظ بھی آتا ہے، اور سورہ اعراف میں جو لفظ عرف ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بلندی. بلندی پہ چیز ہوتی ہے، دور سے دیکھنا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی آپ نے جیسے مرغی کو دیکھتے ہیں، مرغی یا مرغا جیسے بھی ہوتا ہے، ہم لوگ کس سے پہچانتے ہیں؟ قلغی سے پہچانتے ہیں نا، جو اس کے سر کے اوپر ہوتی ہے. تو مرغی کے قلغی کو بھی یہ عرف الدیگ کہتے ہیں. پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے. جیسے ہی آپ دور سے دیکھتے ہیں اس کو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرغی ہے یا مرغا ہے. بلند ہوتی ہے، نمایاں طور پہ ہوتی ہے، تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے. ایک قول تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے، اور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جدائی کے بعد مختلف جگہوں پہ اتارے گئے تھے نا، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا. قول میں نے آپ کو سنایا کیونکہ مقام عرفات پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام عرفہ ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے رب کو بندے اس دن پہچانتے ہیں، تو اس لیے اس جگہ کا نام عرفات ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ مختلف قسم کے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان پاتے ہیں. بہرحال اس کی اہمیت، اس جگہ کی اہمیت تو حج کی وجہ سے ہے. جیسے حدیث طیبہ میں الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ میں حاضری کا نام ہے، حج کا رکن اعظم ہے. پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ عرفات ہل میں، ہل حرم کا اپوزٹ ہے. تو آپ کو بارہا بتایا کہ حدود حرم کا وہ علاقہ جس کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس میں گھاس تک نہیں توڑی جاتی، جوں تک مار نہیں سکتے ہیں، جانور کو بھگا نہیں سکتے ہیں، دوستوں کجا رہ گئے، دشمن کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کی جا سکتی، وہ ایریا ہے کا. اور یہ ہے ہل کا ایریا. آگے کہ ہل حرم سے باہر کا علاقہ ہے، تو اس میں بھی یعنی مناسک حج میں سے ایک پارٹ ہے.
وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب واپس آؤ عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند، پاس، قریب، کس کے؟ مشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس، یعنی مزدلفہ کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ میں ہے اور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اور یہ میدان اس پہاڑ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ بھی مناسک حج میں سے ہے، حج کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ فَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اس کا، کس کا؟ اللہ کا، اور اللہ کا ذکر کرو، کما، جس طرح، ہداکم، اس نے تمہیں سکھایا، یا دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے ہدایت دی تم کو۔ اور اگرچہ، یہاں یقیناً کے معنوں میں آئے گا کیونکہ آگے لام تاکید والا ہے، لام تاکید۔ وَإِن كُنتُم، اور اگرچہ تم تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں سے۔ ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، مزدلفہ کے پاس، اور ذکر کرو اس کا، اللہ کا، یعنی جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ اللہ کا بھی ہم نے بڑا ڈیٹیل سے پڑھا تھا، یہاں شارٹ سا بتا دیتی ہوں۔ دلالہ، راستہ گم کر بیٹھنے کو کہتے ہیں، یا راستے سے بھٹک جانے کو کہتے ہیں، اور بھٹکنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا تھا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو راستے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھٹک جاتے ہیں، یعنی جہالت کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں لیکن جان کر انجان بنے رہتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو ہدایت دے، ثم، پھر، افیدو، تم بھی واپس آؤ، یہاں قریش کو کہا جا رہا ہے، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، واپس آتے ہیں لوگ، یعنی تمام لوگ جہاں سے واپس آتے ہیں، تم بھی واپس آؤ، کیونکہ وہ واپس وہاں سے نہیں آتے تھے، اس کی ڈیٹیل بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ واستغفروا، اور معافی مانگو، کس سے؟ اللہ سے۔ استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے جو عموماً عبادات کے بعد بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، یہ مسلم شریف میں حدیث طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے۔ یہ مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا، کب؟ عرفہ کے دن، شام کے وقت۔ محبوب تو لمحہ لمحہ اپنی امت کی فکر میں رہتے تھے۔ آپ بھی ذرا سوچئے کہ آپ کو بھی رسول اللہ سے ایسے پیار ہے؟ یہ آیات مبارکہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھیں جو کہتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں، جیسے ہوتے ہیں نا سواری کے لیے جانور وہ یوز کرتے ہیں، جیسے ابھی تو گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے نازل ہوئی کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا کوئی حج نہیں، بلکہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اور اجازت بھی دی جا رہی کہ تم بے شک نفع کماؤ، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم نفع کمانے میں ہی لگے رہو، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اجازت تو مل گئی لیکن ایسا بھی نہیں کہ نفع کمانے میں ہی بندہ لگا رہے اور یہی تمہارا مقصد اولین ہو کر رہ جائے اور حقیقی مدعا یعنی ذکر الہی بھول جائے۔ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّکُمْ، کتنی محبت والی، کتنی پیاری آیت مبارکہ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ شان نزول بھی ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں۔ بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرایہ پر چلائے اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ابو داود کے اندر
اس کا نزول یہ لکھا ہوا ہے. بہرحال اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادا میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے. سمجھ آگی ہوگی کہ افعال حج کی ادائیگی میں فرق جب تک نہیں آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے. اور نیز یہاں پہ مال کو رب کا فضل قرار دیا گیا ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ مال فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، یعنی مال غلط چیز نہیں ہے بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے. ہزاروں نیکیاں آپ دیکھیں، جیسے زکوٰۃ ہے، وہ مال کے ذریعے یہ نیکی حاصل کی جا سکتی ہے. اسی طرح صدقات ہیں، قربانیاں ہیں، حج ہیں، عمرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ رزق سے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے. تو مال فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے. اب مال سے فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا وہ بھی ہم جان لیتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے لیے جب حکم دیا، سارے صحابہ کرام اجمعین اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لے کے آئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مال لے کے آئے تھے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی چیز عثمان کو دوزخ میں نہیں لے کے جا سکتی. یعنی اتنی بڑی بشارت دے دی. جب اس مال کو آپ اچھے کام کے لیے صرف کریں گے تو یہی مال آپ کے لیے فائدہ بن جائے گا. یہ بات بھی بتا دوں کہ ہمیں اپنے اللہ سے پیار ہونا چاہیے. ابھی لوگ رازق کو بھولے بیٹھے ہیں، رزق کی طرف توجہ دے رہے ہیں. رزق کی طرف ضرور توجہ دیں لیکن رازق کو نہیں بھولیں. جب اللہ کے لیے آپ کو موقع ملے تو ضرور خرچ بھی کریں، جیسے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھایا. جب مکہ سے ہجرت کی باری آئی تو صحابہ کرام اجمعین کے بہت زیادہ بزنس، مال، زمین، تجارت، رشتہ دار سب کچھ مکہ میں تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے نہیں جاتے، ہمارا سب کو یہ ہے ہم ادھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، حج کر لیں گے. نہیں، محبوب کا جیسے ہی حکم ہوا سب کچھ چھوڑا اور مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. اور جب مدینہ میں پہنچے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاش کا معاملہ حل کیا. ایک انصاری اور ایک مہاجرین اور انصار کا آپ نے یہ سارا پڑھا ہوا ہے نا، ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور انہوں نے بھی حد کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہ مثال قائم کی کہ ہم لوگ ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتے. 4 صحابہ نے اپنا آدھا مال، اور بہت زیادہ امیر لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. جیسے اگر کسی کے پاس 2 کروڑ ہو اور ہم اس کو کہیں کہ آپ اتنا اس مدرسے والے کو دے دیں تو 100 دفعہ بندہ سوچے گا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن محبوب نے جب فرمایا آدھا مال دے دو تو صحابہ کرام اجمعین نے اپنے مہاجر بھائی کو دیا. 2 واقعہ آپ کو سناتی ہوں. ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو انصاری دوست تھے، بھائی تھے، انہوں نے تو اتنا حد کر دی، آدھا مال بھی دے دیا اور اپنی 2 بیویاں سامنے کھڑی کر دی. اس وقت پردے کا نہیں حکم آیا تھا اور فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو میں ایک آپ کو دے دیتا ہوں اور ایک میں خود رکھ لیتا ہوں. اتنا قربانی کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا. بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شکریہ کے ساتھ، دعا کے ساتھ فرمایا کہ مجھے صرف مدینہ کے بازار کا رستہ بتا دو، میں خود اللہ کے فضل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال یہ ان کی غیرت ایمانی بھی تھی اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. لیکن یہ تو ایک مثال تھی، ہزارہا ایسے مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم، اپنا لمحہ لمحہ دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. ان کو سب کچھ انصار صحابہ نے دیا
اور ان لوگوں نے لیا بھی. ٹھیک ہے. تو جب کلمہ بندہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کا جان، اس کے مال، سب کچھ کس کے لیے؟ جس نے دیا ہے. ہم لوگ 2-4 روپے بھی اگر دے دیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، آپ خود ضرور سوچئے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ دے تو پھر اس کے رستے میں خرچ کرنے کی بھی کوشش کریں، تو یہی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو. یہاں عرفات کا بھی آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے. حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے. اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا، ٹھہرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے، یہ واجب ہے. مالک حکم دے رہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر کے وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو. یہ سونا مالک حکم دے رہا ہے. اس کی تسبیح کرو، تحلیل میں وقت صرف کرو. اور حاجی 10ویں کی رات یہاں بسر کرتے ہیں. مشعر حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ قزح پر ہے جہاں امام قیام کرتے ہیں. اگرچہ سارا جو مزدلفہ ہے ماسوائے مادی ماسر کے موقوف ہے، لیکن مشعر حرام اور اس کے قریب میں وقوف زیادہ ثواب کا باعث ہے. مزدلفہ میں واقع وادی محسر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے. اور بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے. بس آپ سن لیجئے اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو. اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے. اسے 2 دفعہ دہرا رہی ہوں. مزدلفہ میں وقوف کے دوران یہ تلبیہ، تحلیل، تکبیر، ثنا، جو بھی دعائیں آتی ہیں اس میں بندے کو مشغول رہنا چاہیے. اور 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے. گرو اور اس سے یاد کرو. فرمایا کہ تم ذکر عبادت کا طریقہ نہیں جانتے تھے. لوگوں نہیں جانتے تھے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادات کے طریقے سکھائے. لہذا اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو. کیا آپ نے کبھی شکر ادا کیا؟ نہیں. تو آج اس پہ شکر بھی ادا کریں. مولا تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. تم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں. قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے. یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے. جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے. اس آیت میں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کریمہ ہیں. اپنی حد تک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے مزدلفہ میں ہی ٹھہرتے. اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے یعنی ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ ادا پسند نہیں آئی. انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں نا وہیں سے تم بھی لوٹو. حج تو سارے امتیازات جو باطل امتیازات ہیں ان کو تو مٹانے کے لیے ہے، سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے. اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب ہوگا اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے؟
میں کیا معلوم ہوا کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر، غریب، گورے، کالے، عربی، عجمی سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کی ایک مخزومی عورت کے بارے میں پریشان تھے جس نے چوری کی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ اس بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے؟ بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا ایسی جرت اور کون کر سکتے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ جب حضرت اسامہ نے اس بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث طیبہ ہے۔ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے بھی کسی کے رتبے اور قرابت کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا۔ انہی میں سے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ولید بن یزید کی طرف سے مدینہ منورہ کے قاضی تھے۔ ایک مرتبہ ولید نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس ملک شام میں بلایا، چنانچہ آپ ایک بااعتماد شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ کو شہر سے باہری روک دیا گیا اور کافی عرصے تک داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے میں وہ بد مست ہے، مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پیے نشے کی حالت میں اس لیے مسجد میں گھوم رہا ہے۔ تو یہ سن کر آپ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے غلام کو درے لانے کا حکم فرمایا۔ غلام نے درہ دیا۔ درہ لے کر آپ نے فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ آپ نے آگے بڑھ کے 80 کوڑے مارے تھے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد زخمی ہوا۔ خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا، پوچھا، تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا زخمی کیا؟ تو اس نے جواب دیا، ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے مارے، یہ سزا دینا اور اس حد تک قائم رہنا مجھ پر لازم ہے، یہ اس نے کہا۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ اس وقت حکم کی تعمیل ہوئی۔ خلیفہ کچھ سپاہیوں کو ساتھ لیتا ہے، وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا، اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دوں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نقشے کی حالت میں اللہ کے دربار میں گھوم رہا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، تو میرے غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری قرابت داری کی وجہ سے آنکھیں بند کر دوں اور شرعی حدود نافذ نہ کروں، قائم نہ کروں۔ حکم دیا جا رہا ہے، واستغفر اللہ، اور معافی مانگو کریم رب سے، استغفار کرو۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک کریم رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ استغفار کرنا سنتے کریمہ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے
کہ اس سنتے کریمہ کیوں بنی. ایک تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم سب کے لیے استغفار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عرفات کے مقام میں بھی محبوب ہمیں نہیں بھولے تھے. میں ڈیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے کریمہ تھی کہ کم از کم 70 یا 100 دفعہ وہ استغفار کیا کرتے تھے. لوگوں کی سوچیں بھی جدا ہو گئیں کہ اگر کوئی زیادہ استغفار کرے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے کیا گناہ سرزد ہو گیا. تو آپ اپنی سوچوں کو بدلیں. محبوب تو ستھرے تھے لیکن وہ بھی کرتے تھے. تو ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے بلکہ استغفار کرنا چاہیے. میں نے اس کے بارے میں فل ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ احادیث میں بھی حضرت حسن بصری کا بھی واقعہ سنایا تھا کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا، جس بھی نیت کے لیے آتا تھا، وہ کیا فرماتے تھے کہ آپ استغفار کرو. حضرت امام حسن سے بھی یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. قرآن کریم کی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس بھی نیت کے لیے استغفار کی جائے تو اللہ پاک وہ دعا قبول کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیں کہ میں نماز میں اس سے پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب وانت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی، اور بہت ساری احادیث طیبہ میں استغفار کے بارے میں ملتی ہیں. ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہوتا ہے اور اخروی بھی فائدہ ہوتا ہے. استغفار سے اللہ گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. استغفار سے اللہ ہم لوگوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور سزا بھی نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے اوپر قلم پھیر دیتا ہے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے.